پی نگاہوں سے فرق بہت ہے باعث تیرے میرے پینے میں. تو نے پی کتابوں سے. ابھی ایک مئیس بھنڈاری ڈاکٹر ہیں, ہم لوگ ان کے کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے. ابو سعید ڈاکٹر صاحب ہے نا, ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر ہیں, ان کے کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں ایک لیٹر لگا ہوا تھا, جس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا شمس تبریز علیہ الرحمہ کا ایک قول لکھا ہوا تھا. قول اس میں کیا لکھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ اپنے گھر میں, اپنے خانے کے اندر, اپنا گھر جو ہاؤس ہوتا ہے نا گھر, اپنے گھر کے اندر کتا رکھ سکتے ہو, کتا رکھ سکتے ہو, لیکن دنیا دار عالم کو نہیں رکھ سکتے. دنیا دار سمجھ رہے ہیں؟ اب دنیاؤ الا اسم بالزور. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا طالب کتا ہے. دنیا کا طالب, دنیا کو طلب کرنے والا, وہ عالم جس کی زندگی پیسے پہ منحصر ہو, وہ عالم جس کی زندگی مال اور دولت بٹورنے میں لگی ہو, تو وہ انسان اگر آپ کے گھر میں انٹری کرے گا تو آپ کا گھر تباہ برباد ہو جائے گا. لیکن نبی کونین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, صوفیوں کے لیے فرمایا. وہ صوفی جو اولیاء کاملین, عارف باللہ, ولی کامل, جن لوگوں کا تعلق ان سے ہے, ان کے خلیفہ ہیں, ان کے مرید ہیں, ان کے محبین ہیں, ان کے مخلصین ہیں, ان کے متوسلین ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, ان کو تو انٹری ہو سکتی ہے, لیکن دنیا دار عالم کی نہیں. انہی اولیاء اللہ کے لیے امام الانبیاء نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, میرے بعد اگر میرا کوئی وارث ہے تو یہ علماء ہوں گے جو علماء حق ہوں گے. علماء حق, علماء باطل نہیں. جو دنیا کے لیے اپنی زندگی کو گزارے, دنیا میں اپنی زندگی وقف کرے, اپنے مال کمائے, وہ دنیا دار ہے. اگر دنیا والوں کو, بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ الحاج یونس غفاری بخشی مداری مکن پور شریف گئے, ہماری اس سے پہلے ملاقات ہوئی 6 مہینے پہلے. تو عالم اسلام میں, پورے ورلڈ میں, کیونکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے خاندان میں, میری اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو خفیف الحاظ ہوگا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, جو خفیف الحاظ ہوگا, لا ولد ہوگا, اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. جب وہ انتقال کرے گا تو اس کی میت پہ کوئی رونے والا نہیں ہوگا, وراثت میں اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا. جب انتقال کرے گا نا تو پراپرٹی, زمین, جائیداد کچھ نہیں ہوگا. اگر اس کے پاس ہوگا تو صرف قرآن ہوگا اور میری آل ہوگی. میرے انتقال کے 200 سال کے بعد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کرنے کے 200 سال کے بعد, میرے خاندان میں, میرے خون میں, میرے حسین کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو خفیف الحاظ ہوگا, جو لا ولد ہوگا, کوئی اولاد نہیں ہوگا, اور اس کی عمر بہت لمبی ہوگی. یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا, بہت لمبی عمر ہوگی, اس کی عمر بہت ہوگی. تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, امام حسن اور حسین کی اولاد میں, سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر دنیا میں آپ نے بتایا 596 سال 4 مہینے 7 دن کی ہے. 596 سال, 596 ایئر, 4 months 7 days. اتنی لمبی آپ نے دنیا میں حیاتی پائی, دنیا میں موجود رہے. آپ کی ولادت جب ہوئی تو غوث پاک کی ولادت نہیں ہوئی, غریب نواز نہیں ہے, مخدوم کچھوچا نہیں ہے, نظام الدین اولیاء نہیں ہے, صابر پیا کلیری نہیں ہے, بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ نہیں ہے, لیکن ہے خواجہ حسن بصری, خواجہ حبیب اجمی, بایزید بوستانی علیہ الرحمہ, سرخین اولیاء, سلطان العارفین,
सरकार सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान के पीर मुर्शिद हैं। हर शजरे में कादरिया सिलसिला हो, चिश्तिया हो, साबरिया हो, वारसिया हो, नक्शबंदिया हो, तेजिया हो, गफ्फारिया हो, बख्शिया हो, जितने सिलसिले हैं दुनिया में, सारे सिलसिलों में नाम हसन बसरी, हबीब अजमी और बायजीद बोस्तामी अलैहिर्रहमा का आता है, क्योंकि ये अकाबिर औलिया अल्लाह हैं। इन्होंने जो सोहबत पाई है, इन्होंने जो दौर पाया है, इन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दौर पाया है, इमाम जाफर सादिक का दौर पाया है। समझ रहे हैं? ये रसूलुल्लाह के खानदान के बिल्कुल नजदीक के वली हैं, ताबई हैं। समझ रहे हैं? तो जितने सिलसिले हैं, बैत बोस्तामी अलैहिर्रहमा के बाद, ख्वाजा हसन बसरी के बाद, बैत बोस्तामी अलैहिर्रहमा के बाद, सारे सिलसिलों में सिलसिले मदानिया की निस्बत मौजूद है। आपको मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन जैसा कि आपने एक किताब का नाम लिया, उस किताब के अंदर सरकार सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मौजूद है। ये और बात है, कुरान तो सब पढ़ते हैं, कुरान तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई आयत किसी की नज़र से गुजरती है तो उस पर वो तहकीक करता है। आपकी नज़र से शजरा बराबर पढ़ते रहे, नाम बराबर होता रहा, लेकिन कभी गौर नहीं किया। समझ रहे? कभी गौर नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान विलायत से खाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब है, सब कुछ जानता है, फिर भी फरिश्तों से पूछता है कि बताओ मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। अल्लाह आलिमुल गैब है, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी अपने फरिश्तों से पूछता है बताओ मेरे बंदे इस वक्त क्या कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे हैं, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह सब जानता है। लेकिन अगर कोई वली किसी भी दौर में हो, अगर किसी चीज पे नजर न डाले तो उसकी विलायत में शक नहीं है, उसकी विलायत में शक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिनीन यंज़ुरू बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन जब अल्लाह के नूर से देखता है तो वली किस नूर से देखेगा? मोमिन एक मामूली दर्जे का इंसान है, लेकिन मोमिन के अंदर अल्लाह की मारिफत होती है, अल्लाह की मारिफत होती है, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और अल्लाह के वली जो होते हैं वो अल्लाह को डायरेक्ट देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से डायरेक्ट फैज़ हासिल करते हैं, कोई बीच में नहीं होता। ये वलियों की शान है। वली वली रामी शनासत, वली वली को पहचानता है। खैर लोग उंगली कर देना ये वली नहीं, ये वली नहीं, ये वली नहीं, समझ रहे हैं? लेकिन वली होने के लिए, वली को पहचानने के लिए वली होना शर्त है। वली वली रामी शनासत, वली वली को पहचानता है, आम आदमी नहीं पहचान सकता वली को। ये अल्लाह के मार्फत के परतों हैं, ये अल्लाह के मार्फत के वारिस हैं। इन्होंने दुनिया को हिदायत का पैगाम दिया है, इन्होंने कुरान दिया है, इन्होंने इस्लाम दिया है, इन्होंने औलिया अल्लाह की मार्फत दी है, इन्होंने इमाम हुसैन को पहचानवाया है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, बल्कि इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की फलाह के लिए और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अपने आप को नहीं बल्कि 6 महीने के लिए असगर को भी कुर्बान किया है, अली अकबर को भी कुर्बान किया है, अपने भांजों को औनो मोहम्मद को भी कुर्बान किया है, अपने भतीजे इमाम हसन मुस्तफा की औलाद को भी कुर्बान किया है। क्योंकि इमाम हुसैन वो हुसैन है। बख्शिया दरबार शरीफ, मदारिया दरबार शरीफ। इमाम हुसैन ने दुनिया वालों को दिखाया और दुनिया वालों को बताया कि भतीजा भी मौजूद है, भांजा भी मौजूद है, अपनी औलाद भी मौजूद है, लेकिन इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह के तौहीद के लिए अगर अपनी औलाद को भी कुर्बान करना हो तो कुर्बान कर देना। कुरान की हिफाजत के लिए अपने भांजों को भी कुर्बान कर देना, अपने भतीजों को भी कुर्बान कर देना। लेकिन अगर तुम सच्चे उम्मती हो तो अगर फासिक हो, फाजिर हो, गुमराह हो,
بد مذہب ہو، بد عقیدہ ہو تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کبھی نہ دینا. ہم مٹھی بھر صحیح، ہم مختصر صحیح، ہم تھوڑے سے چند لوگ صحیح، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے. یزید کے لشکر 22,000 کا تھا، امام حسین کی طرف 72 نفوس قدسیہ تھے، 72 لوگ تھے. حق کی تعداد کم ہوتی ہے، باطل کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. ہمیشہ کبھی مجمع کو نہ دیکھنا، امام حسین کا جو پیغام ہے تعداد کو نہ دیکھنا، امام کو دیکھنا. ہمارا امام کون ہے؟ ہمارا امام غریب نواز ہے، ہمارا امام مخدوم کا چوچا ہے، ہمارا امام مدار پاک ہے، ہمارا امام صابر پیا کلیری ہے، ہمارا آپ کا امام غفاریہ ہے، شیعہ ہے، شیخیہ ہے، مداریہ ہے. جس قدر اکابر اولیاء اللہ ہے یہ آپ کے امام ہیں، ہمارے امام ہیں. یہ امت کے رہنما ہیں، یہ امت کے رہبر ہیں. انہوں نے امت کو بتایا ہے یہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا. ہم لوگ اپنی زندگی سے پیار نہیں کرتے بلکہ محمد رسول اللہ کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں. نبی کے دین کے لیے ہم زندہ ہیں اور نبی کے دین کے لیے اپنی گردن کو کٹوا دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مدر پاک، مدر پاک، مدر پاک، مدر پاک، سلسلہ بخشیہ. ہماری زندگیوں میں جو بلڈ ہے، جو خون ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. یہ نبی کی عطا ہے کہ بیدم وارسی نے کہا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، پنج گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام. یہ پنجتن ہے جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات عالم کا وجود بخشا ہے. یہ کائنات ہے پنجتن کے صدقے میں. آدم علیہ السلام 309 سال تک روتے رہے، اللہ نے دعا قبول نہیں کی. دنیا کا پہلا نبی ہے، پہلا بشر ہے، لیکن دنیا والوں کو ایک درس دے رہا ہے، دنیا والوں کو ایک راستہ بتا رہا ہے کہ لوگوں اگر غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا. کیسے معافی مانگو گے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ، قرآن کی آیت ہے نا، فَتَلَقَّى آدَمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. فَتَلَقَّى آدَمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اللہ پاک نے فرمایا اے آدم، جب تم نے جنت میں آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ جنت میں آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ اے اللہ، میں نے تیرا پاک نام دیکھا، تیرا نام دیکھا. اس کے آگے کیا دیکھا؟ علی کا نام دیکھا. اس کے آگے کیا دیکھا؟ فاطمہ کا نام دیکھا. اس کے آگے کیا دیکھا؟ حسن اور حسین کا نام دیکھا. اللہ پاک نے فرمایا اے آدم بکلمات اللہ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. میں تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطی کو معاف کروں گا اگر ان 5 ناموں کا وسیلہ لگاؤ گا. تو آدم علیہ السلام نے 5 ناموں کا نام لیا. اے اللہ، محمد کے صدقے میں، علی کے صدقے میں، فاطمہ کے صدقے میں، حسن اور حسین کے صدقے میں، اے اللہ ہماری لفظش کو، خطا کو معاف کر. جو کام 309 سال تک نہ ہوا، آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ دریا بہہ گئے، چرند اور پرند پانی پینے لگے. لیکن ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں اللہ نے پنجتن کے صدقے میں دعا قبول کر. ہم لوگ دنیا کے اندر پنجتن کے غلام ہیں. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں گے پنجتن کے غلام رہیں گے، ان کی اولاد کے غلام رہیں گے. اور ہمارے دل میں حسن اور حسین کی محبت کو، پنجتن کی محبت کو
دنیا سے کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا۔ ہماری زندگی کا مقصد پنجتن پاک ہے، ہماری بندگی کا مقصد مدار پاک ہے۔ ہماری زندگی میں، ہماری نمازوں میں، ہماری تلاوتوں میں، ہمارے ذکر و اذکار میں پنجتن کی محبت ہے، پنجتن کی محبت ہے۔ کیوں آج دنیا کے لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، ان کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ ارے مصطفیٰ کی نماز میں حسن اور حسین کا خیال آیا، جب ہمارے مصطفیٰ کی نماز باطل نہیں ہے تو امتی کی نماز کیسے باطل ہوگی؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ یا رسول اللہ، بدی الدین زندہ شامدان، حضرت بدی الدین زندہ شامدان۔ جب ہمارے امام الانبیاء مصطفیٰ جان عالم کی نماز حسن اور حسین کے خیال میں ادا ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اپنی تسبیح کو بڑھا دو، آپ کے توشے پیغمبر پہ ہمارا حسین ہے، اگر حسین اٹھ گیا، گر گیا تو اسلام گر جائے گا، قرآن گر جائے گا۔ ہمارا حسین قرآن بھی ہے، اسلام بھی ہے، مصطفیٰ کی جان بھی ہے، خدا کی پہچان بھی ہے، ہماری آبرو بھی ہے، ہماری شان بھی ہے، اہل سنت کی پہچان بھی ہے۔ ہم حسینی مسلمان ہیں، ہمارا کردار حسینی کردار ہے، ہماری زندگی میں حسین کا لہو بہتا ہے، ہماری زبان میں حسین کا ذکر چلتا ہے، ہماری آنکھوں میں حسین کا نور لگا رہتا ہے، ہمارے بلڈ میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے قدموں میں، ہمارے ذہن و فکر میں حسین کا جذبہ بہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس کربلا والے امام علی مقام حسین علیہ السلام پہ قربان کرتے ہیں۔ ہم بھی قربان ہیں، ہماری اولادیں بھی قربان ہیں، ہماری نسلیں بھی قربان ہیں۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں گے امام حسین کی محبت میں رہیں گے، کربلا والوں کی محبت میں رہیں گے، کیونکہ جب اسلام کو پھیلانا تھا تو ابو بکر کو چنا گیا، جب اسلام کو پھیلانا تھا تو ابو بکر کو چنا گیا، عمر فاروق کو چنا گیا، عثمان غنی کو چنا گیا، طلحہ زبیر کو چنا گیا، سعد و سعید کو چنا گیا، 1,29,000 صحابہ کی مقدس جماعت کو چنا گیا۔ لیکن جب اسلام کو بچانا ہوا تو امام علی مقام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں پاک کو جب ہمارے حسین کو چنا گیا تو کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ چنا گیا۔ کبھی قرآن کو بچا رہے تھے، کبھی اسلام کو بچا رہے تھے، کبھی سجدے کو بچا رہے تھے، کبھی رکوع کو بچا رہے تھے، کبھی قیام کو بچا رہے تھے، کبھی تلاوت کو بچا رہے تھے، کبھی نانا کے امامے کو بچا رہے تھے، کبھی امام علی مقام حسین علیہ السلام فاطمہ کے خون کے ایک ایک قطرے کو اسلام کے لیے، اسلام کی فلاح کے لیے، اللہ کے توحید کے لیے ایک ایک کو کربلا کے میدان میں قربان کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے اللہ، میں نے کربلا کے میدان میں باطل کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، بلکہ تیری رضا کے لیے، تیرے رضا کے لیے ہم نے اسلام کے لیے علی اکبر کو بھی پیش کر دیا ہے، اولا محمد کو بھی پیش کر دیا ہے، علی اکبر کو بھی پیش کر دیا ہے، جتنے ہمارے خاندان کے لوگ ہیں ان کو بھی پیش کیا ہے، اور جو ہمارے محبین تھے، جو حر تھے، یزید کی طرف سے آئے تھے، اے میرے مولا، وہ ہماری محبت میں، نانا کی محبت میں اپنے آپ کو
میرے لیے قربان کیا ہے، اے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما دے۔ غلاموں کو بھی قربان کیا، انصار و غربا کو بھی قربان کیا، گھر والوں کو بھی قربان کیا، سب کو قربان کرنے کے بعد امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اللہ کے عرش کی طرف اپنے چہرے انور کو اٹھایا۔ اے لوگوں، اگر تم کل کربلا کے میدان کے بعد جب بروز محشر رب کعبہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو یہ نواز رسول، اولاد رسول، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی اولاد، اگر تم آج باز آ جاؤ، ہم سے بدلہ نہ لو، ہم سے جنگ نہ کرو، تو ہم علی اکبر، اون و محمد، علی اصغر، ہمارے جس قدر اہل بیت ہے ان کو قربان تم نے کیا ہے، شہید کیا ہے، ہم اپنے نانا جان سے تمہیں بخشوا لیں گے۔ لیکن جب ظالموں نے، جابروں نے دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، مال دولت کے لالچ میں امام علی مقام حسین علیہ السلام کو جب شہید کرنے کا ارادہ کر لیا تو امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے میں جا کر کے اپنے بیٹے شہزادے امام زین العابدین سے خطاب فرمایا، اور سیدہ زینب جو آپ کی سگی بہن ہے، جن کا لہجہ، جن کی زبان، جن کا کردار، جن کی آنکھیں مولائے کائنات کا روپ رکھتی ہیں، مولائے کائنات کا کردار رکھتی ہیں، مولائے کائنات کی نگاہ و فراست رکھتی ہیں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مولائے کائنات کی صحبت میں گزرا ہو، وہ سیدہ زینب اس قافلے کی، اس گھر کی صدارت دیتی ہیں اور امام علی مقام حسین علیہ السلام کو میدان جنگ میں روانہ کرتی ہیں۔ جب امام علی مقام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شہزادے کو امام حسین نے سوار کیا تھا، ہر شہزادے کو امام علی مقام حسین علیہ السلام نے سوار کر کے میدان جنگ میں بھیجا تھا، لیکن جب کربلا کا شہسوار، شہید اعظم، نبی کا لخت جگر، فاطمہ کا جانے جگر، مولائے کائنات کے بازو حیدر کرار کا بیٹا جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس کو سوار کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ وہ خاتون جس کا لہجہ علی کا لہجہ تھا، جس کی زبان علی کی زبان تھی، جس کے ہاتھ علی کے ہاتھ تھے، جس کا خون کا ایک ایک شجاعت علی کا تھا، وہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی شہزادی امام علی مقام حسین علیہ السلام کو گھوڑے پہ سوار کرتی ہے۔ نبی کونین کا امامہ جو مولائے کائنات کو عطا ہوا، مولائے کائنات کا جو امامہ امام حسین کو عطا ہوا، وہ جو کمر میں پھٹا باندھا جاتا ہے، وہ امامہ شریف اور ذوالفقار دینے والی کون شہزادی ہے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ ہے، وہ شہزادی ہیں سیدہ فاطمہ کی، اور اس کے بعد سوار کرتی ہیں۔ سوار کرنے کے بعد گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، دلدل ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، تو ہمیشہ ایک حکم کی فرما برداری کرنے والا جانور، ایک اشارہ کرنے پر اپنی جان کو قربان کرنے والا جانور آگے نہیں بڑھ رہا۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے ذوالجناح، جس نے ساری زندگی میری فرما برداری کی، آج یہ کربلا کے میدان میں آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو ذوالجناح سر ہلاتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ سیدہ سکینہ جو آپ کی سب سے چھوٹی شہزادی ہے، وہ گھوڑے کے پیر پکڑے ہوئے ہیں، کہتی ہے بابا جو ادھر گیا واپس نہیں آیا، اے بابا میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوؤں گی، میں کس کو پکاروں گی، میں کس کے پاس سوؤں گی، میں کس سے پیار کروں گی؟ اے بابا جان
ادھر نہ جائیے. لیکن کربلا کے میدان میں امام علی مقام جو صبر و تحمل کا پیکر ہے, آپ نے اپنی شہزادی کو سمجھایا کہ بیٹا آج وہ دن آ گیا جو نبی کونین نے مقام طائف میں اپنے خون کو بہایا تھا, لیکن وہ چند وقت کے لیے تھا. لوگ کفاران قریش نبی کے خون کے پیاسے تھے, لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا تھا, اے میرے محبوب ہم تمہیں دشمن کے ہاتھوں سے مرنے نہیں دیں گے. اللہ پاک نے فرمایا تھا, اے میرے محبوب تمہیں ہم دشمن کے ہاتھوں سے مرنے نہیں دیں گے. لیکن آرزو تھی ہمارے مصطفیٰ کی, آرزو تھی ہمارے نبی کی, آرزو تھی امام الانبیاء کی کہ میں بھی شہید کیا جاؤں, میں بھی شہید کیا جاؤں. اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جاتی تو دنیا کے سارے امتیوں کے لیے یہ سنت ہوتی اپنے آپ کو شہید کرنا. سب سے بڑی سنت تھی یہ. اللہ عالم الغیب ہے, وہ شہادہ ہے, وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے, ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے, ہم اپنے پیروں کی عزت نہیں کر سکتے. اللہ جانتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شہادت ہوئی تو کوئی نبی کا امتی شہید نہیں ہوگا. اللہ جانتا تھا, لیکن یہ مصطفیٰ کی آرزو تھی, نبی کی آرزو تھی کہ میں کربلا میں شہید کیا جاؤں. تو جو نبی کی آرزو تھی, جو نبی کی خواہش تھی, اس کو امام علی مقام حسین علیہ السلام نے پورا کیا. کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کو دانوں پہ بٹھا کر کے, امام حسن اور حسین کو بٹھا کر کے اپنے بیٹوں کو حسین پہ قربان کیا تھا. حسین نے اپنے آپ کو نانا پہ قربان کر دیا, نانا کے دین پہ قربان کر دیا. کربلا کے میدان میں امام علی مقام حسین علیہ السلام حیدر کرار کے شیر نر, فاطمہ کے لخت جگر, نبی کے نواسے, جب گھوڑے پہ سوار ہو کے نبی کا امامہ سر میں باندھ کے ذوالفقار حیدری کو اپنے ہاتھوں میں لے کے جب دشمن کے سامنے جاتے ہیں تو گاجر اور مولی کی طرح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سارے کے سارے لشکر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ حیدر کرار کا شیر نر ہے, یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے, یہ نبی کا نواسا ہے. لیکن عین وقت پہ نماز کا وقت آ گیا, ورنہ کسی یزیدی میں یہ جرأت نہیں تھی, یہ طاقت نہیں تھی کہ ہمارے امام علی مقام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں قربان کر دیتا, شہید کر دیتا. جس کا باپ فاتح خیبر ہو, جس کا باپ کبھی میدان جنگ میں ہارا نہ ہو, اس کا شہسوار, اس کا شہزادہ کربلا کے میدان میں کیا ہار سکتا, شکست کھا سکتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. ہمارا امام کوئی مظلوم امام نہیں ہے, ہمارا امام شہید اعظم ہے, ہمارا امام شہید اعظم ہے. اس نے عین وقت نماز, اللہ کا حکم ہو گیا, اور اللہ کے حکم کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اپنے سر نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا, اور سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. اے اللہ تیری ذات پاک ہے, اے اللہ تو پاک ہے, تیری ذات پاک ہے. اے اللہ یہ پاک اللہ پاک, رسول پاک اور یہ حسین پاک اپنی جبین کو, سر نیاز کو تیری بارگاہ میں جھکانے کے بعد, سب کچھ قربان کرنے کے بعد, اے اللہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ اے اللہ ہم تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں. اسی لہو کے صدقے میں, اسی لہو سے
इसी तन को गर्दन से जुदा हुए हुसैन की गर्दन को नाना जान की गुनहगार उम्मत को हम बख्शवा लें। जो हुसैन का जिक्र करेंगे, जो हुसैन की महफिल सजाएंगे, जो वतन से मोहब्बत करेंगे, हुसैन करबला के मैदान में अपने आप को यजीदियों के मुकाबले में कुर्बान किया अल्लाह की रजा के लिए, और मैदान महशर में हमारी शफाअत करेंगे, हमें बचाएंगे नाना जान की उम्मत के लिए। नाना जान की उम्मत के लिए हम हर पीर, जो लोग ये कहते हैं ना क्या हुसैन बख्शवाएंगे या फातिमा बख्शवाएंगी, अरे तुम्हें नहीं बख्शवाएंगे, हमें हमारी फातिमा, हमें हमारे हुसैन, हमें हमारे हसन, हमारे औलिया अल्लाह हमें बख्शवाएंगे, हमें बख्शवाएंगे। क्यों? अल्लाह पाक ने इनके लिए फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये हमारे दोस्त हैं। जैसे दुनिया में पीर के आस पास लोग बैठते हैं, फैज़ हासिल करते हैं, इसी तरह आखिरत के मैदान में गरीबे नवाज भी होंगे, मदारे पाक भी होंगे, साबिरे पाक भी होंगे, वारिसे पाक भी होंगे, सारे बुजुर्ग होंगे, और सारे बुजुर्गों के सारे मुरीदीन, उनके मुहिब्बीन, उनके मुखलिसीन, उनके मुतवस्सिलीन होंगे, और उनके ऊपर क़यामत में कोई गर्मी नहीं होगी। उनके सर न हांडियों की तरह खोलेंगे, न उनके लिए दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। इसलिए कि हमने अल्लाह की रहमतों के टावर में अपना सिम डाल रखा है। हमारा जो मोबाइल है उसमें कादरी सिम पड़ा हुआ है, उसमें तेगिया सिम पड़ा हुआ है, उसमें चिश्तिया सिम पड़ा हुआ है, उसमें मदारिया सिम पड़ा हुआ है। ये जितने औलिया अल्लाह दुनिया में मौजूद है, ये अल्लाह की रहमतों के टावर हैं। जब इंसान टावर के नजदीक होता है और मोबाइल में सिम होता है और उसमें रिचार्ज होता है, तो वो सिम बराबर नेटवर्क काम करता है। अगर मोबाइल है और उसमें सिम नहीं है, चाहे चिश्ती बनो, चाहे कादरी बनो, चाहे साबिरी बनो, चाहे तेजी बनो, चाहे बख्शी बनो, चाहे गफारी बनो, चाहे मदारी बनो, किसी भी सिलसिले में बनो, सुन्नियत सोना है, कादरियत सुहागा है। सुन्नियत सोना है, कादरियत है, चिश्तियत है, साबरियत है, वारसियत है, जितने सिलसिले हैं दुनिया के अंदर, ये सब सुहागा है। खाना बनाओ और खाने में नमक ना हो, सारा खाना बेकार है। इसी तरह से तुम्हारी जिंदगी हो, तुम्हारा अमामा हो, तुम्हारी दाढ़ी हो, तुम्हारी जबान पे कुरान की तिलावत हो, जिक्र व अज़कार हो, सारी चीजें मौजूद हो, नमाजें भी हो, रोजे भी हो, हज भी हो, ज़कात भी हो, सदका भी हो, फितरा भी हो, सब कुछ हो, लेकिन निस्बते मुस्तफा न हो, निस्बते हुसैन न हो, निस्बते चिश्ती कादरी साबरी वारसी न हो, तो सब बेकार है, सब बेकार है। हम बड़े खुश नसीब हैं, तुम बड़े खुश नसीब हो। दुनिया का हर वो इंसान सबसे ज्यादा खुश नसीब है जिसकी जिंदगी में दीन के साथ, कुरान के साथ, इस्लाम के साथ औलिया अल्लाह की निस्बत है। औलिया अल्लाह की निस्बत है। हर वली की निस्बत में निस्बत हुसैनी मौजूद है। ये महफिल हुसैन आजम की महफिल है, शहीद आजम की महफिल है, नबी पाक की महफिल है, अल्लाह पाक की महफिल है, औलिया अल्लाह की महफिल है। ये उन लोगों की महफिल है जो मोमिनीन हैं, जो सालिहीन हैं, जो औलिया कामिलीन से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ने हमें जो जिंदगी दी है वो बंदगी के लिए दी है। हम जब भी अपनी जिंदगी का फैसला करें तो हम ये देखें कि
कि हमारा रहनुमा कौन है, हमारा रहबर कौन है, हमारा पीर कौन है। हमारे पीर के पास निस्बत हुसैनी है, हमारे पीर के पास निस्बत चिश्ती है, निस्बत कादरी है, निस्बत वारसी है। ये निस्बतें अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं और इस दर्जा मकबूल है, इस दर्जा मकबूल है कि अल्लाह पाक ने कुरान में ऐलान फरमाया है, मन आदा ले वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। अगर तुमने हमारे वलियों से एक राई के दाने के बराबर बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी, अदावत रखी, तो अल्लाह जंग करने के लिए अल्लाह से दुनिया का कोई इंसान जंग नहीं कर सकता। फिरौन जंग नहीं कर पाया, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद, यजीद। आज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आप जाइए, मैं जहाँ जहाँ गया, जिस जिस मुल्क में गया, जिस जिस गांव में गया, जिस जिस देश में गया, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा खानदान यजीद का खानदान है, किसी ने नहीं कहा। लेकिन अल्लाह की ये रहमत है और ये बरकत है कि पूरी दुनिया में तुम चाहे जहां जाओ, तुम्हें हुसैन का खानदान मिलेगा, ज़ैनुल आबिदीन का खानदान मिलेगा, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा कासिम, इमाम हसन अस्करी, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम अली रज़ा। ये कौन है? ये हुसैन की औलाद है। इनका खानदान पूरी दुनिया में तबर्रुक की तरह, अल्लाह की रहमतों की टावर की तरह ये गड़े हुए हैं। जो चाहे हुसैनियत का सिम खरीद के अपने जिस्म के मोबाइल में दाखिल कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तबारुक व तआला अपने नबी के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, औलियाए कामिलीन के सदक़े में, जिस कदर औलिया अल्लाह रूए ज़मीन पे हैं और सरजमीन बांग्लादेश की सरजमीन पे जो अकाबिर औलिया अल्लाह मौजूद हैं, अल्लाह उनके तवस्सुल और वसीले से हमारी ज़िंदगियों में हुसैन का इश्क पैदा फरमाए, हुसैन की मोहब्बत को पैदा फरमाए। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा की नक्शे कदम पे और हमारी माँ बहनों को उनका कनीज़ बनाए, उनकी खादिमा बनाए और हम गुलामों को हुसैन का गुलाम बनाए। और हमारे जो रहबर हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, आप लोगों की सरपरस्ती में जिनकी है, अल्लाह ताला अपने नबी के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में इनको लंबी उम्र अता फरमाए, इनको अल्लाह हयात खिज़्र अता फरमाए, क्योंकि इन्होंने बहुत पुराना दौर देखा है। आपके अब्बा का दौर देखा है, आपके दादाओं का दौर देखा है, क्योंकि इनके दिल में जो है उनकी उल्फत है, इनके दिल में उनकी उल्फत है, उनके दिल में उनकी उल्फत है, उनके दिल में उनकी उल्फत है। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, थैली है, उनसे निकलते फैज़ाने मुस्तफ़ा शादाब हर चमन है। उन्हीं की बहार से चिश्ती हो, कादरी हो, साबरी हो या नक्शबंद, वाबस्ता सब है दामने कुतुब मदार से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला अपने नबी के सदक़े में हम सबको एक और नेक बनाए, हम सबको नबी का गुलाम, पंजतन का गुलाम बनाए। हम सब दुनिया में जब तक जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, खात्मा बिल खैर हो, ईमान के हो। बाक़ी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।